بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، تین خبریں شیئر کرنی ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کل فل کورٹ میٹنگ ہوئی۔ اس فل کورٹ میٹنگ کے حوالے سے سینئر صحافی اسد طور نے دعویٰ کیا کہ کل فل کورٹ میٹنگ ایک نہیں ہوئی بلکہ دو ہوئی ہیں۔ ایک میٹنگ ہوئی ہے اینٹی روم میں، جو کہ جہاں جو ججز وقفے کے دوران، بریک کے دوران، ٹی ٹائم کے دوران بیٹھتے ہیں، جا کے گپ شپ کرتے ہیں اور چائے وائے پیتے ہیں۔ یہ میٹنگ پہلی وہاں ہوئی 1 گھنٹہ 45 منٹ، اور اس میٹنگ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ ویڈیو لنک پر موجود تھے۔ اسد طور کا یہ دعویٰ ہے کہ جب یہ میٹنگ شروع ہوئی اور جسٹس منصور علی شاہ ویڈیو لنک پر کنیکٹ ہوئے تو جو ایکسٹرا سٹاف تھا ان کو باہر نکال دیا گیا۔ رجسٹرار آفس جو تھیں تنزیلہ اسلم، ان کو باہر نکال دیا گیا میٹنگ روم سے، اور اس کے بعد جو ٹی بوائے ہوتے ہیں، دیگر جتنا بھی عملہ تھا، یعنی کہ ججز کے علاوہ 16 ججز کے علاوہ 15 ججز جو موجود تھے وہاں، اور 16ویں جج جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی بھی اس میٹنگ روم میں، اینٹی روم میں موجود نہیں تھا۔ اب اس کے اندر ڈسکس کچھ چیزیں ہوئیں، جس میں پہلا تو صدارتی آرڈیننس کا ذکر آیا۔ تو صدارتی آرڈیننس پر یہ بات کی گئی کہ اس کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ یہ 60 روز کا ہے، اور ہم نے اپنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر جسٹس منیب اختر کو دوبارہ شامل کر لیا، اور آرڈیننس پر ہم بات نہیں کرتے کیونکہ وہ 60 روز کے بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، تو وہ اگلے مہینے جا کر آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو آرڈیننس لائے تھے۔ دوسرا پھر جو مین چیزیں جس پر ڈسکشن ہوئی ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم، یہ جس طریقے سے لائی گئیں، جس طریقے سے لوگوں کو خرید و فروخت کر کے اور بلیک میل کر کے ووٹ دلوائے گئے، اس پر بات ہوئی ہوگی۔ دوسرا سب سے بڑا جو فیصلہ کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا اکثریتی ججز کا، اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، تو یہ چیزیں زیر بحث لائی گئی ہوں گی۔ اور پھر جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو باقیات تھیں، ان کے حوالے سے نام لیے بغیر بھی ہوا کہ بھئی یہ عدلیہ کے اندر جو ہے نا ایک کردار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ وہاں ڈسکس ہوا ہوگا، کیونکہ اگر ایسی باتیں وہاں ڈسکس نہ ہوئی ہوتی تو پھر اعلامیہ جاری کر دیا جاتا اس ایک میٹنگ کا ہی۔ اب اس کے بعد پھر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مختلف درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہیں، فل بینچ کے حوالے سے کہ فل بینچ تشکیل دیا جائے اور اس کو جوڈیشل ریویو کیا جائے اس کا، تو اس حوالے سے بھی زیر بحث لایا گیا یہ ٹاپک بھی کہ اس کو کیا طریقہ کار کس طریقے سے اپنایا جائے، کیا ہو۔ تو اب بظاہر تو نظر آ رہا ہے، اور دوسری بھی ذرائع سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ سے سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہیں، اور یہ خبر جو ہے کل سے گردش کر رہی ہے کہ سٹرائک ڈاؤن 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر زیادہ پریشانی بن جائے گی، اور حکومت بھی پریشان ہوئی ہوئی ہے۔ اور یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ انہی کے جو ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی طرف سے جو ہے وہ چلا رہے ہیں خبریں کہ بھئی یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اب سٹرائک ڈاؤن میں مکمل طور پر تو نہیں سمجھتا، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ مکمل طور پر سٹرائک ڈاؤن، اگر مکمل طور پر سٹرائک ڈاؤن ہو گئی تو پھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اپنے عہدے سے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ وہ 26ویں ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے تھرو چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، یعنی کہ 3 کا پینل گیا اور اس میں سے ان کی سلیکشن ہوئی ہے۔ تو اگر وہ ریورس ساری کی ساری سٹرائک ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر یہ سارا پروسیس ریورس ہوگا، تو مجھے ایسا لگ نہیں رہا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ شکیں جو ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی، ان کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے۔ اس میں جوڈیشل کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن کے ممبران کی تعداد ہے، دیگر معاملات ہیں، ان کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد پھر اسد طور نے کہا کہ 45 منٹ کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کانفرنس روم میں، وہاں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا، 45-50 منٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اور اس میٹنگ کے اندر رجسٹرار عملہ بھی موجود تھا، دیگر سٹاف بھی موجود تھا، اور تمام جو ہے وہ وہاں میٹنگ ہوئی، اور وہاں صرف جو ڈسکشن ہوئی وہ ہوئی بیک لاگ کے حوالے سے کہ کیسز کس طریقے سے ختم کرنے ہیں، کیونکہ 59,191 کے قریب جو ہیں کیسز پینڈنگ ہیں، اور ان کا جو بوجھ ہے وہ کم کیسے کرنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہاں آئی۔ اب
دو ججز اس میں شامل نہیں تھے، ایڈ ہاک ججز. اب کچھ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے بتایا گیا کہ آپ شامل ہوں گے، جب انہیں ایجنڈا بھیجا گیا پھر اس کے بعد انہیں منع کر دیا گیا، لیکن اس کی ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی کہ آیا انہیں بلایا گیا تھا یا نہیں بلایا گیا تھا. یہ متضاد جو ہیں وہ باتیں چل رہی ہیں. ایک جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ انہیں بلایا گیا تھا، وہ خود شامل نہیں ہوئے. دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ جی ان کو بلایا گیا تھا، ایجنڈا دیا گیا تھا میٹنگ کا، لیکن آخری ٹائم پر آ کر انہیں منع کر دیا گیا تھا. ناظرین، دوسرا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلے تھے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مولانا فضل الرحمان کچھ دنوں سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں نہیں ہونے دوں گا، ہم نے جو کالے سانپ کا ڈنگ تھا وہ نکال دیا تھا. نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے مسودے سے جو فائنل مسودہ ہوا اس میں سے نکال دیں، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے مولانا فضل الرحمان کو. لیکن اب نور عالم خان جو ہیں ان کے اس کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور 23 دسمبر 2023 کو انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی کیونکہ یہ پی ٹی آئی میں تھے، پھر منحرف اراکین میں شامل ہوئے، پھر ان کی جو ہے وہ ایسی تیسی کی، پی ٹی آئی کے کارکنان نے عبرت کا نشان بنایا گیا ان کو. تو پھر یہ شامل ہوئے مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں، اور اب جا کر انہوں نے کل انٹرویو دیا ایئر وائی کو نور عالم خان نے، اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو جماعت کے اندر دیگر لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں، پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، تو آپ ایک فرد تھے جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ نے، یعنی کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا آپ ان سے باتیں کر رہے تھے ان کے حوالے سے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے مولانا فضل الرحمان کو قائل اس طرح کیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں تو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں تحریک انصاف کے، تو آپ جو الیکشن کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، آپ کو پھر ناکامی کا سامنا ہوگا. آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جائیں، اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اور ان کا ساتھ دیں. تو پھر مولانا نے سب کو چھوڑتے ہوئے میری اکیلے کی بات سے اتفاق کیا، اور وہ پھر جا کے 26ویں آئینی ترمیم میں شامل ہوئے. ناظرین، اب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے نور عالم خان، اب نور عالم خان کا سب کو پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، کیونکہ ان کی بھی اتنی اوقات نہیں تھی نور عالم خان کی کہ وہ پشاور جیسے حلقے سے نور عالم خان جو ہے وہ جیت جاتے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کو بھی جتوایا گیا. اگر وہ مولانا فضل الرحمان کو منع کر رہے ہیں کہ جی لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کو نہیں جیتنے دیں گے، نہیں وہ ووٹ دیں گے، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ نور عالم خان کو کیسے ووٹ پڑ گئے. تو ظاہری بات ہے کہ پھر فارم 47 جنہوں نے شامل کروایا پارٹی کے اندر انہوں نے ہی جتوایا. اچھا، اب مولانا فضل الرحمان نے 3 روز پہلے بھی کہا جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ آئینی ترمیم ہم کسی صورت پاس نہیں ہونے دیں گے 27ویں، اور جو چیزیں ہم نے نکلوا دی ہیں وہ اب دوبارہ نہیں ہونے دیں گے ایسا. اور کل بھی انہوں نے ایسا بیان دیا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ کسی صورت جو ہے وہ جو ہم نے ترامیم نکلوا دی ہیں اب وہ شامل نہیں ہوں گی اور دوبارہ ترمیم پاس نہیں کروائیں گے، اور اگر ان کو ترمیم کو پاس کروایا گیا تو پھر ہم انہیں چھوڑیں گے. یہ ان کے الفاظ تھے. لیکن ناظرین، یہاں یہ ہے کہ جے یو آئی نے نور عالم خان کو کل کی سٹیٹمنٹ پر شوکاز نوٹس کیوں جاری نہیں کیا؟ یا تو انہیں پتا ہے کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، ہم نے اسے شامل رکھنا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ممبر، چاہے وہ سینٹ کا ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے وہ پارٹی سے اس کا تعلق ہو، ممبر نہ بھی ہو، یعنی کہ پارلیمان سے وہ موجود نہ ہو، پھر بھی اسے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، کوئی کرتا ہے، تو پھر اس کو شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اس کے خلاف پھر شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروایا جاتا ہے. اس کے بعد اگر تسلی نہ ہو تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. لیکن ابھی تک جے یو آئی نے اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا. تو اب مولانا فضل الرحمان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں. اور تحریک انصاف کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ جب انہوں نے ترمیم کروائیں تو نو ڈاؤٹ کہ پشاور کے لوگ بھی بڑے خوش ہوئے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور جو ان کے اوپر تنقید کرنے والے تھے وہ بالآخر وہ کریڈٹ دے رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو. تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں سینئر وکیل اور ان کے ترجمان تحریک انصاف کے، اب انہوں نے لیگل ٹیم کو بھی وہ ہیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے اب ایک درخواست نظر ثانی کی دائر کر دی ہے جو ٹریبیونلز کے معاملے پر قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے فیصلہ سنا دیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹریبیونل تبدیل کرنے کا حق ہے. یہ وہی لاہور ہائی کورٹ پنجاب کے جو ٹریبیونلز تبدیل ہوئے تھے. تو اب انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ میں. اب ایک اور جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کون سا بینچ بناتے ہیں اور اس درخواست کو کس کے آگے لگاتے ہیں.
تو اب یہ دیکھنا ہے، اور اگر یہ ریورس ہو گیا فیصلہ تو پنجاب کے اندر پھر بہت زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ معاملات خراب کس کے حوالے سے ہوں گے؟ نون لیگ کے لیے ہوں گے، کیونکہ فارم 47 پر ان کو سیٹیں دی گئی ہیں۔ اسلام آباد کے 3 حلقے جو ہیں طارق محمود جہانگیری کے پاس تھے، جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کے پاس چلے گئے، تینوں کی تینوں سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی اے کے پاس واپس آ جائیں گی، تو پھر نون لیگ جو ہے وہ مشکلات میں پھنس سکتی ہے۔ اب یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا دیکھتے ہیں، امتحان ہے کہ وہ آپ کون سا بینچ تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہو رہے ہیں، بلکہ شام 5 بجے تک ان کی ووٹنگ ہے، اور اس میں 2 گروپ کھڑے ہیں آمنے سامنے، ایک عاصمہ جہانگیر گروپ ہے اور دوسرا حامد خان گروپ ہے۔ حامد خان گروپ سے منیر کاکڑ ہیں، اور جو عاصمہ جہانگیر گروپ ہے وہاں سے عطا رؤف ہیں۔ اب کیونکہ یہ تو عاصمہ جہانگیر کا نام جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں، کچھ عرصہ ہو گیا ہے ان کے نام کو بیچ رہے ہیں یہ، اور ان کے نام پہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ گروپ ہیں اور ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ تو دراصل بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ عاصمہ جہانگیر گروپ جیتے، انڈیپینڈنٹ گروپ جیتے، اور حکومت کی بھی یہی کوشش ہوگی، کیونکہ حکومت نے بھی کروڑوں روپے کے فنڈ دیے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو ڈی ایچ اے کے اندر ایم او یو سائن ہوئے ہیں، کمرشل پلاٹس دینے ہیں، تو وہ سارے کے سارے معاملات ان کے چل رہے ہیں، اور پیسہ بھی بے بہا لگایا گیا ہے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ گروپ کو جتوا کر پھر پریشر ڈلوایا جائے گا سپریم کورٹ پر جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے کہ وہ سپر سیڈ ہو گئے، وہ اپنے عہدوں سے ریزائن دیں۔ اور کیونکہ رانا ثناء اللہ نون لیگ کے جو حکمران جماعت ہے وہ تو 2-3 دن سے میڈیا کے اوپر اس نے شور مچایا ہوا ہے کہ ان کو سپر سیڈ ہو گئے ہیں، تو اب ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان کو آئینی بینچ کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ سینئر نہیں ہے، اور جب پھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کو کمیٹی میں شامل کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، اور ویب سائٹ پر اپڈیٹ کر دیا کہ یہ سینئر ترین ہے، تو پھر اس کے بعد کیا کہانی بنتی ہے کہ بس پروپیگنڈا کرنا ہے نا کہ آپ استعفیٰ دیں اور اس کے بعد آئینی بینچ کے سربراہ نہیں بن سکتے آپ۔ تو اب حکومت کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی صورت ان کو جتوایا جائے اور اس کے بعد پھر ان پر پریشر ڈیولپ کرایا جائے۔ تو آج رات تک یہ بھی پتہ چل جائے گا کون سا گروپ جو ہے وہ جیتتا ہے، اور کیا وکلا جو ہیں وہ حق کے ساتھ اور آئین اور قانون کی رکھوالی کے ساتھ کھڑے ہیں، یا کہ پھر وہ بھی جو ہے وہ پیسے کی طرف اور پلاٹوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔